پیشی خدمت ہے کہانی پراسرار روح کا دوسرا حصہ۔ مس رخشندہ، پلیز میری مدد کیجیے۔ میں نے غیر ممالک میں ایک سے ایک حسین لڑکی کو چھوڑ دیا۔ بلا شبہ آپ لوگ شریف ہیں، لیکن یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو اعلیٰ سوسائٹی سے دور ہو۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا مس رخشندہ، کیونکہ میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ اس طرح دو زندگیاں برباد ہوں گی، آپ کی بھی اور میری بھی۔ بس میری امی سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا مس رخشندہ۔ اس صاف گوئی کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں مر جانا پسند کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ رخشندہ مسعود کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں اڑ رہی تھی۔ نفرت، حقارت، نہ جانے ان آنکھوں میں کیا کیا تھا۔ بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ براہ کرم آپ میری امی کو سمجھا دیں۔ لیکن رخشندہ مشینی انداز میں پلٹ گئی۔ وہ خاموشی سے ایک دروازے میں داخل ہو گئی اور اسی وقت دوسرے دروازے سے رابعہ خاتون داخل ہو گئیں۔ ان کے پیچھے احمد علی اور ان کی بیگم بھی تھی۔ رابعہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاید ان لوگوں نے بھی مسعود کی گفتگو سنی تھی۔ تو نے جو کچھ کہا ہے موزی، اس کے لیے تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں امی؟ آپ مسعود نے کچھ کہنا چاہا۔ اسی وقت اندرونی کمرے سے ایک فائر کی آواز سنائی دی اور سب اچھل پڑے۔ رخشندہ! احمد علی پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے دوڑے اور ان کے پیچھے ہی دوسرے لوگ بھی دوڑے، اور پھر دروازے سے داخل ہوتے ہی رخشندہ کی ماں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ احمد علی دوڑ کر آتش دان کے پاس پڑی ہوئی رخشندہ کے قریب پہنچ گئے، جس کی کن پٹی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اب میری لاش کو اس کے سامنے برہنہ نہ کر دیجیے گا ابا جان، تاکہ اس کے منہ سے آخری الفاظ نہ نکل سکے، اور اس نے دم توڑ دیا۔ احمد علی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ مسعود کے چہرے پر بھی تعصب تھا اور رابعہ خاتون کسی بت کی طرح ساکت تھی۔ بعد کے واقعات بے حد دردناک تھے۔ احمد علی کی بیگم پاگل ہو گئی تھیں اور وہ ایک ہفتے کے اندر وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ امتیاز علی بیٹے کی صورت سے بیزار تھے۔ وہ کئی دن تک سخت بیمار رہے۔ مسعود کی صورت دیکھتے ہی ان پر دورہ پڑ جاتا، اور جب تک وہ کمرے سے چلا نہ جاتا انہیں سکون نہیں ہوتا۔ رابعہ بیگم نے بھی کافی عرصے تک مسعود سے گفتگو نہ کی، لیکن مسعود اپنی جگہ مطمئن تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غلطی اس کی نہیں تھی، اس کے والدین کی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو اس طرح داؤ پر تو نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر حالات بدلتے چلے گئے، بدرنگ نقش مٹنے لگے۔ تھوڑے عرصے بعد ان کے اندر تعصب کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ رابعہ بیگم کی محبت پھر اود کر آئی اور وہ حسب سابق بیٹے کے چونچلے کرنے لگیں۔ ابھی ان کی شادی کا سوال نہیں اٹھایا گیا تھا۔ امتیاز علی تو اس کے روادار نہیں تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں چاہے شادی کرے، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مسعود نے بھی خود کو اس ماحول میں ضم کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اسے یہاں زندگی گزارنی تھی۔ اب وہ اعلیٰ سوسائٹی کی جان تھا۔ ہر محفل اس کے بغیر سونی ہوتی تھی۔ بے شمار دوست بن گئے تھے جو اس کی جیبوں پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں تو وہ کئی کلبوں کا ممبر تھا، ہر جگہ اس کا چندہ جاتا تھا، لیکن دل کشا کلب ذاتی طور پر اسے پسند تھا۔ اس کی شامیں اسی کلب میں گزرتی تھیں۔ دل کشا کروڑ پتی لوگوں کا کلب تھا۔ یہاں کسی کم حیثیت کے انسان کا گزر ہی نہ تھا۔ بہت سی کروڑ پتی لڑکیاں مسعود پر جان چھڑکتی تھیں، لیکن اس کے غرور نے ابھی تک کسی کے سامنے شکست نہیں کھائی تھی۔ وہ ابھی تک کسی کے زلف کا اسیر نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک دن اس کا مان ٹوٹ گیا۔ ہفتے کی شام تھی۔ اس روز کلب کے خاص تو پروگرام ہوتے۔ اس دن عام لوگ بھی مہنگا ٹکٹ لے کر کلب آ سکتے تھے، اور وہ اس کلب کے لیے نو وارد تھی۔ کلب کے تمام نوجوان ممبر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ایک شان بے نیازی سے سامنے رکھے ہوئے بلورین گلاس سے کھیل رہی تھی۔ گھنے سیاہ بال جو اس کے دودھ جیسے چہرے کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھے، بڑی بڑی روشن آنکھیں جن میں ایک دنیا سمٹ آئی تھی، ستوان ناک اور اس کے نیچے یاقوتی ہونٹ، سڈول اور مناسب جسم جس پر انتہائی قیمتی اور جدید لباس تھا۔ مسعود کا دل دھڑک اٹھا۔ یہی تو تھی جس کا اسے انتظار تھا۔
اس کے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھ گیا تھے۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، اور جھیل جیسی گہری آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ تشریف رکھیے، چاندنی کا ترنم ابھرا اور وہ بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی بار آپ کو یہاں دیکھا ہے۔ میں پہلی بار آئی ہوں، اس ملک میں اجنبی ہوں، لیکن آپ یہاں کی زبان روانی سے بول رہی ہیں، اس لیے کہ میرا خمیر یہیں سے اٹھا تھا۔ 1 سال کی تھی جب یورپ چلی گئی تھی۔ والد صاحب کے افریقہ میں زمرد کی کانیں تھیں۔ میں نے پوری زندگی یورپ میں گزاری ہے، لیکن وطن کی زندگی اور اس کے طرز معاشرت سے دلچسپی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد میں تنہا رہ گئی، تب مجھے اپنا وطن یاد آیا اور میں 1 ماہ قبل یہاں آ گئی۔ اوہ، بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر۔ میں یہاں کے ایک بہت بڑی صنعت کار کا بیٹا ہوں۔ میرا نام مسعود ہے۔ آپ کا نام پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ رباب، اس نے مختصراً کہا۔ بڑا موزوں نام ہے، آپ ہی کی طرح حسین۔ کیا آپ اس کلب کی ممبر بن گئی ہیں؟ ابھی نہیں، لیکن یہاں کے کلبوں میں یہ کلب مجھے بہت پسند آیا ہے، ممبر بن جاؤں گی۔ سمجھ لیجئے آپ ممبر بن گئیں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسعود نے کہا، اور اس نے بڑے ادا سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کلب کے تمام لوگ حسرت اور رشک سے اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے بھی مسعود کی رکابت پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور مسعود نے ایک حسین شام گزاری۔ پھر وہ دوسرے دن ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے اور مسعود تمام رات اس کے خواب دیکھتا رہا۔ دوسرے دن اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسے کلب کا ممبر بنا دیا۔ تمام کام اس نے اس کی غیر موجودگی میں ہی کر ڈالا تھا، اور پھر اس شام وہ وقت سے پہلے ہی کلب پہنچ گیا۔ اسے رباب کا انتظار تھا، شدید انتظار، اور یہ انتظار نہ جانے کتنا کٹھن گزارا۔ 7 بجے وہ آ گئی اور مسعود کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے پہلے اسے کلب کے کاغذات پیش کیے اور رباب نے شکریہ کے ساتھ انہیں قبول کر لیا۔ آج وہ بہترین لباس میں تھی اور مسعود اس کی ایک ایک ادا پر نثار ہو رہا تھا۔ وہ اس کا آئیڈیل تھی۔ پھر ہر شام اس کی آرزوؤں کی شام بن گئی اور دن بے قراری کے دن، لیکن رباب بڑی محتاط تھی۔ اس نے دوستی کی حد کو پار نہیں کیا تھا۔ مسعود اس کے سامنے دل کھول کر رکھ دیتا اور اس کے ہونٹوں پر صرف مسکراہٹ رقصاں رہتی۔ مسعود نے کئی بار اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ ٹال گئی۔ اس نے آج تک مسعود کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اس طرح بہت دن گزر گئے۔ مسعود کو عشق جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اب اسے رباب کی بغیر ایک پل چین نہیں تھا۔ وہ رباب کو اپنا لینا چاہتا تھا، لیکن رباب ابھی تک اس پر نہیں کھلی تھی۔ آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ رباب سے کھل کر بات کرے گا، اسے اپنی بے قراری کی داستان سنائے گا اور اس سے فیصلہ طلب کرے گا۔ آج وہ پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ پھر رباب آئی تو وہ اس کے حسن میں کھو گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر رباب نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کیا کرے گا؟ خودکشی؟ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں رہ جاتی تھی۔ کافی دیر تک ان کے دوست انہیں گھیرے رہے، پھر بڑی مشکل سے انہیں تنہائی ملی۔ وہ زرعی فوارے کے قریب رنگین کرسیوں پر بیٹھ گئے اور مسعود نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، رباب رباب نے بڑے پیارے انداز میں کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہیے۔ رباب، میں کوئی اوباش انسان نہیں ہوں، نہ ہی لڑکیاں میری منزل رہی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت محتاط رہا ہوں۔ میں نے ہر قدم بڑے غور و فکر کے بعد اٹھایا ہے۔ ایک طویل عرصے سے تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا ہوں رباب، یہ میری آرزو ہے، میں اس میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ میں نے ایک شریفانہ درخواست کی ہے، اگر اس زندگی میں تم میری رفاقت قبول کر لو تو مجھے جنت مل جائے گی، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ اگر تمہارے والدین حیات ہوتے تو میں یہ درخواست اپنے والدین کے ذریعے کراتا۔ رباب نے سنجیدگی سے اس کی گفتگو سنی، چند لمحات سوچتی رہی، پھر بولی، لیکن میرے خیال میں تم نے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے مسعود۔ نہیں رباب، تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ کیوں؟ تمہیں میرے بارے میں کیا معلوم ہے؟ وہی نا جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ تم نے میری اصلیت معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور مجھے اپنانے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ ممکن ہے میں وہ نہ ہوں جو تم سمجھتے ہو اور اس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں پچھتانا چاہتا ہوں رباب،
مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تم کچھ بھی ہو مجھے قبول ہو، میں تمہارے بغیر، تمہارے والدین مجھے قبول کر لیں گے، بصد خوشی، میرے اوپر اعتبار کرو، تب میں تیار ہوں، رباب نے کہا، اور مسرت سے مسعود کی زبان کنگ ہو گئی۔ اسے اتنی آسانی سے گوہر مقصود مل جانے کی امید نہ تھی۔ خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اور جب حواس واپس آئے تو اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا رباب؟ خاموشی سے شادی، میں تمہارے گھر آ جاؤں گی، وہیں پر تم مجھ سے شادی کر لینا، اس کے لیے اپنے والدین کو تیار کر لو، تم آج میرے ساتھ چلو، پلیز رباب اب انکار مت کرو۔ مسعود نے کہا، اور رباب تیار ہو گئی۔ مسعود اسے اپنے گھر لے آیا۔ رابعہ بیگم تو رباب کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی، لیکن امتیاز علی کی آنکھوں میں مرحوم رخشندہ کا چہرہ ابھر آیا اور وہ آبدیدہ ہو گئے۔ تاہم انہوں نے رباب سے اچھا سلوک کیا اور اس سے گفتگو کرتے رہے۔ پھر جب وہ واپس چلی گئی تو مسعود نے رابعہ بیگم سے اپنا مدعا ظاہر کیا۔ لڑکی مجھے پسند ہے، لیکن اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ رابعہ خاتون نے کہا، وہ یہیں آ جائے گی، یہیں سے اس کی شادی ہوگی۔ امی وہ کون ہے، کیا ہے، ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام ایک ہفتے کے اندر اندر ہونا ہے، یہ میری آرزو ہے۔ امی مجھے رباب کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارے ابا جان سے گفتگو کروں گی، رابعہ خاتون نے کہا۔ رابعہ بیگم سے تفصیل سننے کے بعد امتیاز علی نے کہا، جو دل چاہے کرو بیگم، لیکن میں مظلوم احمد علی اور اس کی بیٹی کو مرتے دم تک نہ بلا سکوں گا۔ میں بذات خود اس کام میں حصہ نہیں لوں گا، ورنہ میرا ضمیر داغدار ہو جائے گا۔ میں ایک مظلوم باپ کی لاش پر اپنے بیٹی کی خوشیوں کی عمارت تعمیر کرنے کی میں حصہ نہیں لے سکوں گا، بلکہ اس رات میں رخشندہ کا ماتم کروں گا، اور میں اس بے گناہ کے لیے آنسو بہاؤں گا جس کا کوئی قصور نہ تھا۔ خدا مسعود کو قصور معاف کرے، میرا دل تو ڈرتا ہے کہ کہیں مسعود کو اس ظلم کی کوئی بڑی سزا نہ ملے۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، رخشندہ کا دکھ مجھے بھی ہے، لیکن گزری باتوں کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ رابعہ خاتون نے لرز کر کہا، ہاں بیگم ہم بھول سکتے ہیں، لیکن نہ جانے احمد علی پر کیا گزر رہی ہوگی، خدا جانے وہ اس صدمے سے کیسے جانبر ہو سکا ہوگا۔ امتیاز علی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو پھر آپ کی اجازت ہے میں مسعود کو خوشخبری سنا دوں؟ کہہ چکا ہوں، جو دل چاہے کرو، امتیاز علی نے بیزاری سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ امتیاز علی تو واقعی کسی کام میں شریک نہ ہوئے، لیکن رابعہ بیگم نے دل کے حوصلے پوری طرح نکالے اور رباب مسعود کی شریک حیات بن گئی۔ مسعود کی مسرتوں کا ٹھکانہ نہ رہا اور اس نے بڑے فخر و اثبات سے کہا تھا، طلب ہونی چاہیے انسان کو، اس کا مطلوب مل ہی جاتا ہے۔ ہزاروں آرزوئیں لیے وہ حجلہ عروسی میں داخل ہوا۔ سامنے ہی رباب سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ لڑکی چاہے جتنی ہی ماڈرن ہو، لیکن اس موقع پر وہ صرف لڑکی ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی روپ میں اچھی لگتی ہے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر مسعود نے اسے دیکھا اور رباب نے ہاتھ سے گھونگھٹ کھینچ لیا۔ مسعود مسرتوں سے جھومتا ہوا اس کی مساری کی طرف بڑھا اور پھر اس نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، رباب، اور رباب شرما گئی، شاید وہ مسکرا رہی تھی۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں رباب، میں نے زندگی میں ایک ہی چیز کی آرزو کی تھی اور وہ مجھے مل گئی، اور میں بھی، رباب نے جواب دیا، لیکن اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی منمناہٹ، عجیب سا کھوکھلاپن اس کی آواز میں شامل تھا۔ مسعود کو اس کی بدلی ہوئی آواز پر حیرت ہوئی۔ وہ مسحری پر رباب کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے رباب کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا، اور پھر اگر وہ انتہائی طور پر قابو نہ پا لیتا تو شاید اس کی چیخ سے در و دیوار ہل جاتے۔ وہ رباب کا حسین چہرہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک انتہائی خوفناک ڈھانچے کا چہرہ نظر کے سامنے تھا، جس کے لمبے لمبے خوفناک دانت مسکراہٹ کے انداز میں کھلے ہوئے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے، تم کون ہو؟ اس نے الجھتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں رباب ہوں، تمہاری محبوبہ، تمہارا آئیڈیل، رباب نے بڑے پیار سے کہا، لیکن اس کی آواز میں چڑیلوں کی سی منمناہٹ تھی۔ خدا کے لیے مذاق مت کرو رباب، یہ چہرہ اتار دو، اف اس قدر خوفناک مذاق، تم بڑی ستم ظریف ہو۔ مسعود نے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ میری اصلی شکل ہے ڈارلنگ، یہ بالکل اصلی چہرہ ہے،
میں نے تم سے کہا تھا کہ جلد بازی میں اسے کام نہ لو، تمہیں میری حقیقت معلوم نہیں ہے۔ تب تم نے کہا تھا کہ میں جیسی بھی ہوں تمہیں قبول ہوں، میں جیسی بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں، اور اب میں تمہاری بیوی ہوں۔ رباب، یہ مذاق ختم کرو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، مسعود نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں ہوگا، میں دعویٰ کرتی ہوں نہیں ہوگا، تم میرے شوہر ہو، میری مرضی کے بغیر تم مر بھی نہیں سکتے۔ وہ مسیری سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور مسعود نے دہشت زدہ انداز میں دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن چھلانگ لگانے کے بعد وہ جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے ایک قدم بھی نہ ہل سکا، اس کے پیر جیسے زنجیروں سے جکڑ کر رہ گئے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز حلق میں پھنس گئی اور رباب مسکراتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے مسعود کو اپنے خوفناک بازو میں لے لیا اور اس منمناتی آواز میں بولی، میں تمہاری بیوی ہوں ڈارلنگ، تمہاری زندگی جسے پا کر تم بہت خوش تھے، تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے، اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ یہ تو تمہاری سہاگ رات ہے، ہزارہ ارمانوں کی رات، اس رات یہ فرار کیسا؟ رباب، خدا کے واسطے اگر یہ مذاق ہے تو واللہ اسے ختم کرو، میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا۔ مسعود نے آخری اپیل کی۔ تم میری اصلیت کو بار بار مذاق کہہ کر میری توہین کر رہے ہو، میں کہہ چکی ہوں یہ میری حقیقت ہے۔ وہ نقلی چہرہ تھا جس کو چڑھا کر میں تمہارے سامنے آئی تھی، میں دوسروں کے سامنے اس نقلی چہرے میں آؤں گی، لیکن تم میرے مجازی خدا ہو، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھوں گی، تمہارے سامنے میں اپنی اصل رنگ میں ہی آؤں گی۔ مسعود نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ کیا کرے؟ کس سے کہے اپنی مظلومت کی داستان؟ وہ تو کہیں کا نہ رہا۔ ہاتھ ہٹاؤ ڈارلنگ، آؤ۔ رباب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نہ جانے رباب کے لہجے میں کون سی قوت تھی کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اس قوت کو محسوس کر رہا تھا، اسے اپنی بے بسی پر حیرت تھی، لیکن وہ اس کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھا۔ وہ کوشش کے باوجود رباب کے حکم سے انحراف نہ کر سکا۔ دہشت اور سنسنی کی لہر اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی، لیکن وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، اس کے اعضاء پتھر بن گئے تھے۔ سہاگ رات گزر گئی، ارمانوں کی رات ارمانوں کی موم بن گئی۔ رباب خوش تھی، مسکرا رہی تھی، وہ تھک کر اس کے پہلو میں سو گئی، لیکن وہ اسی طرح بے بس تھا، اس خوفناک ڈھانچے کے پاس سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا جو دلہن کے لباس میں عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ پھر روشنی کی کرنیں دروازے کے اندر رنگیں تو رباب نے انگڑائی لی اور اس کے دانت مسکراہٹ کے انداز میں پھیل گئے۔ دن میں شکل اور بھی بھیانک لگ رہی تھی۔ صبح بخیر ڈارلنگ، اب تم باہر جا سکتے ہو۔ اور اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی مسعود کے جسم کی زندگی لوٹ آئی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پھر ناشتے کی میز پر اس کی ملاقات رباب سے ہوئی۔ وہ پہلی رباب تھی، دلکش و حسین چہرہ، زندگی سے بھرپور، اس کی آنکھوں میں رات کا خمار تھا۔ رابعہ خاتون کے علاوہ امتیاز علی نے بھی شاید حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ قصور بیٹے کا تھا، آنے والی سے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا جائے؟ چنانچہ ان دونوں نے بہو کو خوش آمدید کہا۔ اس کے حسن کے وہ دل سے قائل تھے، لیکن مسعود کے دل کو جو کیفیت تھی وہی جانتا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ برسوں کا مریض نظر آنے لگا۔ والدین نے اس کے اترے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن نہ جانے کیا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ناشتے کے بعد رباب کو آنے جانے والیوں نے گھیر لیا اور مسعود گھر سے نکل آیا۔ اس کے آواز گم تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ رباب کون تھی؟ لیکن ان سوالات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ رات کے بھیانک تجربے کو پھر نہیں دہرایا جا سکتا تھا۔ اب وہ رباب کی قربت سے موت کو بہتر سمجھتا تھا۔ پھر وہ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ کس سے حقیقت حال کہے؟ کون اس کا ہمدرد ہے؟ لیکن اسے پوری دنیا خالی نظر آئی، بالکل خالی، اس کا ایک بھی ہمدرد نہیں تھا۔ رباب اس کی دریافت تھی، اس نے کسی سے اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں لیا تھا۔ پھر اس سے چھٹکارا پانے کی ترکیب کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ہی صورت تھی، یہاں سے نکل چلا جائے، کہیں دور بھاگ جایا جائے، خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر، اور یہ خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر واپس آ گیا۔ مہمانوں کا زبردست ہجوم ہو گیا تھا۔
सब रुबाब में खोए हुए थे। वलीमे की तैयारियां हो रही थीं, ज़बरदस्त इंतज़ामात हो रहे थे, लेकिन वो इन तमाम इंतज़ामात से बददिल खामोशी से अपने कमरे में पहुंच गया। कपड़े वगैरह लेता तो घर वालों को शुबा हो सकता था। कपड़े दूसरे भी खरीदे जा सकते हैं। रकम की ज़रूरत थी। उसने बड़े बड़े नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ जेबों में ठोंस ली और खामोशी से बाहर निकल आया। उसका रुख स्टेशन की तरफ था। उसके सामने कोई मंजिल नहीं थी, बस यहाँ से निकल जाना चाहता था। उसके बाद जिस तरह और जहाँ ज़िंदगी गुजरे, उसे ये घर, ये ऐश व इशरत की ज़िंदगी छोड़ते हुए दुख हो रहा था। उसे अपने वालिदैन की परेशानी का भी एहसास था, लेकिन इन तमाम एहसासात पर रुबाब की भयानक शक्ल हावी थी। उसे उसके सूखे हुए करिया दांत अपने होठों पर चिपके हुए महसूस करके गिन आ रही थी। उसकी सूखी हुई हड्डियां जिस्म में चुभती हुई महसूस हो रही थीं। वो रुबाब की रिफाकत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चनाचा वो सब कुछ छोड़ने पर आमादा हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।